بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المفعول بہ۔ موضوع ہمارا منصوبات چل رہے ہیں۔ گزشتہ دروس میں مفعول مطلق کی بحث کو مکمل کیا اور اب ان منصوبات کی فہرست میں آ گیا مفعول بہ۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سا جواب، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ نحوی کہتے ہیں مفعول بہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل سے صادر ہونے والے فعل کی جس کی طرف نسبت دی جائے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ بالکل آسان۔ کبھی وہ نسبت ایجاب کی ہوتی ہے، ضربا زید عمرا، کبھی وہ نسبت سلبی ہوتی ہے، لم یضرب زید عمرا۔ پہلی میں کیا ہوگا؟ یعنی زید سے حاصل ہونے والی جو ضرب تھی، جو زید سے صادر ہوئی، اس کی نسبت کس کی طرف ہے خارج میں؟ عامر کی طرف۔ اسی طرح لم یضرب کے زید سے جو فعل صادر نہیں ہوا وہ کیا تھا؟ سلبی، وہ ہو جائے گا کہ عامر۔ خوب آسان سی بات ہے، اس میں کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں۔ گرچہ موضوع بحث مفعول مطلق ہے لیکن زیادہ تر بحث اس میں اگرچہ ہمارا موضوع مفعول بہ ہے لیکن زیادہ تر بحث اس مفعول بہ کے عامل کی ہوگی انشاءاللہ۔ وہی معنی پہلے آغاز میں ہی بیان فرما دیا کہ اس مفعول بہ کا ناصب کیا ہے، اس کا عامل کیا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا عامل نہیں، عوامل ہیں۔ 8 عوامل ہیں، 8 کے جو اس کو نصب دیتے ہیں۔ ان کی فہرست اب انشاءاللہ ترجمہ میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مفعول بہ کا خود ذکر کیا، جیسے تھوڑا سا میں نے جناب کو گزارش بھی کر دی ہے۔ پھر آسان سی چیزیں، جہاں دقت ہوگی، جہاں تفصیل طلب ہوگی، انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ گزارش کرتا ہوں۔ المفعول بہ یعنی منصوبات میں دوسرا منصوب ہے مفعول بہ۔ عوامل المفعول بہ ثمانیۃ، مفعول بہ کے عوامل یعنی جو چیز مفعول بہ کو نسب دیتی ہے، جو اس کے عامل ہیں وہ 8 ہیں۔ فعل 1، اسم الفعل 2، اسم فاعل 3، امثلۃ المبالغہ 4، اسم المفعول 5، صفت مشبہ 6، مصدر 7، افعل تعجب 8۔ یاد رکھنا آقا جان، یہ ایک نوٹ کر لیں کہ عمل میں اصل فعل ہے، کہ جو عمل کرتا ہے اصل میں وہ اصل فعل ہے۔ باقی اس میں فاعل، اس میں مفعول، یا مثلا اگر وہ اس میں فاعل کہا ہے، اس میں کیا ہے مبالغہ کہا ہے، اسم الفعل کہا ہے، اس میں مفعول، یہ سارے فرع ہیں۔ فرع بئی معنی کہ اصل فعل ہے، کہ فعل فاعل کو رفع، مفعول کو نصب، وہ اصل ہے۔ باقی چونکہ اس کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں تو اس لیے وہ فرع ہیں، اصل فعل ہے۔ اس لفظ کو یاد رکھنا، چونکہ آگے کے بعد پھر آئے گی اصل اور فرع کی۔ عامل المفعول بہ الاول، مفعول بہ اول کا عامل وہ فعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اول کیوں کہا انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ بعض کا 2 مفعول بھی ہوتے ہیں، 3۔ یا مفعول بہ کا پہلا عامل جو ہے وہ ہو فعل۔ اچھا، آگے سوالات ہیں حسب سابق
ما हुवल मफूल बे, मफूल बे किसे कहते हैं, मता यकून लिल फ़ेल, फ़ेल का कब मफूल बे होता है, मफूल बे का मर्तबा क्या है, यानी कहाँ होना चाहिए, मफूल बे महजूफ कब होता है। बड़ी आसान सी बात है। पहली बात मा हुवल मफूल बे, फरमाते हैं अल मफूल बे, मफूल बे क्या है, हुवा मा वाक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल, जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। फ़ाइल से जो हदस सरज़द हुआ, फ़ाइल ने जो फ़ेल अंजाम दिया, जो काम किया, वो जिस पर वाक़े हो उसको मफूले बिह कहते हैं। जैसे बरत तिलमीज़ो कलमन, शागिर्द ने यानी स्टूडेंट ने कलम को तराशा, बरा होता है तराशना, बरा यानी नहता, किस चीज को तराशना। खूब, अब यहां बरा फेल है, तिलमीज शागिर्द स्टूडेंट वो फाइल है। अब फाइल से एक हदस सरजद हुआ, कौन सा, तराशने वाला, हदस है, एक फेल है, उसने काम दिया। भाई वो किस चीज को तराशा, उस फेल की निस्बत कहां है, किस पर वाक़े हुआ, कालमन, कलम पर, कलम को तराशा। खूब, फ़वाइदो, पहला फायदा जरा गौर करना, अल मुराद बेवुकूइल फ़ेल इंदन नुहात, के नाहवी जब कहते हैं ना कि जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो, इस वक़ूल फ़ेल से मुराद क्या है, जवाब देंगे यानी वक़ूउन निस्बा फ़िल ख़ारिज मिनल फ़ाइल, कि फ़ाइल से जो फ़ेल सादिर हुआ है उसकी निस्बत का वाक़े होना। यानी जैसे मैंने आपको आसान गुजारिश की है कि बरत तिलमीज़ो ये फ़ाइल था, इस फ़ाइल से एक हदर सादिर हुआ, बरा यानी तराशना, अब इसकी निस्बत यानी खारिज में फ़ाइल की तरफ, वो निस्बत किसकी तरफ है, फलां की तरफ, कि आखिर उस फ़ाइल ने जो फ़ेल अंजाम दिया है तो उसकी किसी तरह निस्बत तो होगी या नहीं होगी, निस्बत बिल्कुल होगी। तो ये है वक़ू, हमारी मुराद है वक़ू निस्बा फ़िल ख़ारिज मिनल फ़ाइल, के फ़ाइल से खारिज में जो निस्बत वाक़े हुई है, हम जो कह रहे हैं कि शागिर्द ने, तिलमीज़ स्टूडेंट ने तराशा, किसको तराशा, उस तरह से निस्बत किधर है, कालामान, ये है मुराद। वलिज़ालिका, फरमाते हैं आप देखो, कान वईदन, मसलन ज़ैद कभी फ़ाइल होता है कभी मफ़ूल होता है, क्यों, बात होती है निस्बत की। मसलन कान वईदन मफ़ऊलन बिह फ़ी कौलिका, अगर आप यूं कहें मा ज़रबतु ज़ैदन, मा ज़रबतु ज़ैदन, तो यहाँ ज़ैदन मफ़ऊल बिह वाक़े होगा, क्यों, और मुतकल्लिम फ़ेल की जो निस्बत है उसकी जो ज़ैद की तरफ देनी है, कि वो फ़ेल जो सरज़द हुआ किस पर, फलां पर हुआ। कमाल नहु फ़ाइल, जैसा कि यही ज़ैद फ़ाइल भी होता है, जैसे मा जाआ ज़ैदुन, अब यहाँ ज़ैदुन क्या है, सीधा सीधा फ़ाइल है, क्यों, क्योंकि यहाँ फ़ेल की बराह रास्त निस्बत है ज़ैद की, कि मा जा नहीं आया, भी कौन नहीं आया, ज़ैदुन, ज़ैद नहीं आया, ख़त्म होगी बात। लेकिन वहाँ कहा कि मा ज़रबतु ज़ैदन, क्यों, चूँकि वहाँ फ़ाइल से जो सादिर होने वाला फ़ेल होता है उसकी बात होती है, यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान। दूसरा फ़ायदा बिल्कुल आसान सी बात है, वो भी यही है कि अल मफ़ऊल बिह, ये जो मफ़ऊल बिह होता है, इम्मा ज़ाहिरुन, या तो ज़ाहिर होगा बेईमान, जैसे हाफ़िज़त तालिबुद दरसा, तालिब ने, स्टूडेंट ने दर्स को हिफ्ज़ किया, याद किया। अब यहाँ पर हाफ़िज़ा फ़ेल है या तालिबो इसमें फ़ाइल है और अदरसा मफ़ऊल बिह है, ठीक हो गया। व इम्मा मुज़मरुन, लेकिन कभी यह
مضمر یعنی ضمیر ہوتی ہے، اس میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ضمیر. مثال مضمر کی ہے، نحو الہا، جیسے ہا کی ضمیر، ایاکا، یا کی مثال دے رہے ہیں. العلم اکتسبتہ، العلم یہاں پر مبتدا ہے، اکتسبتہ فعل تو اس کا فاعل ہو، یہ جو ہو ہے یہ در حقیقت مفعول بہی ہے. اکتسبتہ، یہ ہا یہاں پر مضمر ہے اور یہ اس میں ظاہر نہیں ہے اور یہ مفعول بہ ہے. بالکل آسان. ایاکا آنی، یعنی آنی ایاکا، اب یہاں پر بھی مضمر ہے، ضمیر ہے کہ میں نے تمہیں جانا. بالکل آسان ہو گیا. خوب. وَيَكُونُ صَرِيحًا، اور کبھی صریح ہوتا ہے، جیسے کہ مثالیں ہم نے پیچھے بہت ساری دے دی. بارہ التلمیذ قال من حفظ طالب الدرس الى آخر ما ضربت غیظا وغیرہ. فرماتے ہیں وَمُؤَوَّلًا بِالصَّرِيحِ، بسا اوقات یہ مفعول بہ اس میں مفعول بہ صریح کی تعویل میں ہوتا ہے، یعنی مفعول بہ صراحتاً نہیں ہوتا، صراحتاً جملہ ہوتا ہے لیکن وہ جملہ تعویل مصدر میں ہو کر مفعول بہ واقع ہوتا ہے. بالکل آسان. جیسے عرفتو انکا قادمن، یہ انکا قادمن پورا جملہ ہے لیکن یہ تعویل مصدر میں جائے گا اور اس کے بعد یہ عرفتو کا مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. جیسے عرفتو قدومکا، یعنی اصل میں یہ عرفتو انکا قادم، انکا قادم معول ہے یعنی تعویل مصدر میں جائے گا اور یہ بن جائے گا عرفتو قدومکا، اور در حقیقت یہ ہے اس کا مفعول بہ ہے کہ جو صریح نہیں لیکن صریح کی تعویل میں ہے. تیسرا فائدہ مفعول بہ سے مربوط وہ یہ ہے، بعض اوقات مفعول بہ پر لام جارہ داخل ہو جاتی ہے. اچھا، وہ لام جارہ اس جار مجرور کا کوئی آگے متعلق نہیں ہوتا، وہ لام جارہ زائدہ ہوتی ہے. اچھا جی، اس لام جارہ کو لام تقویت کہتے ہیں. تقویت کس کمزوری کو وہ طاقت دیتی ہے، کس کے لیے مقوی ہے؟ فرماتے ہیں اس لحاظ سے کہ بسا اوقات مفعول بہ جس کو فعل اور فاعل کے بعد ہونا چاہیے وہ فعل پر مقدم ہو جاتا ہے، تو فعل عامل ہے، عامل اصیل ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے معمول کے بعد آ رہا ہے تو تھوڑا اس کے عمل میں اضافہ آ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اس مفعول پر لام تقویت کو جاری کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں تاکہ اس سے وہ جو عامل ہے اس کو قوت مل سکے. اصل تقویت اس فعل کی جو بعد میں آ رہا ہے اس کی ہوتی ہے. یا لام تقویت اس لیے لگاتے ہیں کہ جو عامل ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا، یعنی فعل نہیں ہوتا بلکہ فرع ہوتا ہے. جیسے ابتدا میں نے کہا کیا، یعنی وہ عامل جس میں فاعل ہوتا ہے یا اس میں مفعول ہوتا ہے یا صیغہ مبالغہ ہوتا ہے کہ جو اصل نہیں ہے فرع ہیں، تو ظاہر ہے ان کو سپورٹ دینے کے لیے پھر مفعول بہ پر لام تقویت لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آسان. یجوز ان تدخل علی المفعول بہ، جائز ہے کہ مفعول بہ پر داخل ہو. کیا داخل ہو؟ اللام، لام. کون سی لام؟ الجارہ، جو لفظاً جارہ ہو لیکن زائدتاً، لیکن وہ ہو زائدہ ہو، یعنی اس کا کوئی کسی سے متعلق نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں جار مجرور متعلق ہوئے فلاں کے، ایسا نہ ہو. پھر آئے گی کیوں جب زائدہ ہے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا لمجرد تاکید، وہ اپنے عامل کی تاکید کے لیے، تاکید یعنی اس کی موقع بن کے آئے گی. مثلاً آپ یوں کہیں گے فتقول لزیدن ضربتو، اب یہاں زید پر جو لام ہے
یہ لام لام تقویت ہے، لزیدن یہ محلن منصوب ہے، محلن لفظاً اگرچہ مجرور ہے لام کی وجہ سے، محلن منصوب جو کہ مفعول بہ مقدم ہے، اور ضرب تو فعل بفاعل مؤخر ہے۔ وَتُسَمَّ لام التقویہ، اور اس کو لام تقویہ کہتے ہیں، کیوں؟ لِأَنَّهَا تَقْوِي عَامِلًا، اس لیے کہ یہ قوت دیتی ہے اس مفعول بہ کے عامل کو، ضعفا کہ جس میں کسی وجہ سے کوئی ضعف آ گیا ہے۔ وہ ضعف کیسے آئے گا؟ یا وہ اپنے معمول سے مؤخر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں ضعف آ گیا ہے، یا وہ عامل اصیل نہیں ہوتا بلکہ فرع ہوتا ہے، اس لیے تو اس کو قوت دینے کے لیے یہ لام کردار ادا کرتی ہے۔ خوب ضعفا کہ وہ عامل ضعیف ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ اما بتاخیرہ، یا اس وجہ سے کہ وہ عامل اپنے معمول سے مؤخر ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے تو کچھ تھوڑا حصہ لکھا ہے ہدن ورحمۃ للذین ہم بربہم یرہبون، لیکن یہ پوری آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 154۔ آیت مجیدہ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَىٰ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ہم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، ہمارا محل شاہد ہے لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ کہ یرہبون عامل ہے اور ربہم یہ معمول ہے، چونکہ یہ یرہبون عامل پر مقدم ہے تو اس لیے اس پر لام لگائی گئی ہے، لِرَبِّهِمْ یہ لام لام تقویت ہے، یعنی اگر یہ بعد میں ہوتا تو ہوتا یرہبونا رباہم۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ اس کا بلاغ القرآن کے مطابق، اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہو گیا تو انہوں نے تورات کی وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے خائف رہتے ہیں۔ خوب، ہمارا محل شاہد یہی تھا کہ لے ربہم کہ ربہم یہ مفعول بہی مقدم ہے، اس پر جو لام تقویت ہے اور اس کا عامل یرہبون مؤخر ہے، اس وجہ سے۔ او لکونہ فرعاً فی العمل، یا اس عامل کے ضعف کی وجہ کیا ہے کہ وہ عمل میں اصل نہیں ہے مثل فعل کے، بلکہ وہ فرع ہے۔ جیسے میں نے گزارش کی، اس میں فاعل مفعول مبالغہ یہ سارے فرع ہیں۔ انت فعال لما ترید، اب فعال، اب یہ دیکھو، اب یہ فعل تو نہیں ہے نا جی، ٹھیک ہے جی، یہ صیغہ مبالغہ کا ہے، لما ترید، ما ترید اصل تھا جو اس کا مفعول بہ ہے جس پر لام تقویت کی لگائی گئی، لما ترید۔ خوب، وَهِيَا، اور یہ جو لا ہوتی ہے جارہ، لا تتعلق بشیء، اصلاً یہ کسی شے سے متعلق نہیں ہوتی، چونکہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ زائدہ یہ صرف تاکید کے لیے ہی ہے اور تاکہ اس کو آ کر اپنے عامل کو کچھ تقویت دے۔ ختم۔ یکون للفعل مفعول بہ متی کان متعدیا، اب یہ ساری باتیں آپ کی پہلے پڑھی ہوئی ہیں کہ فعل کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم ہوتا ہے کہ جو فاعل پر اکتفا کرتا ہے اور اس سے کلام تام ہو جاتی ہے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بعض ہوتی ہے جو متعدی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، بعض کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، بعض تین بھی۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہدایت النحو میں تفصیل سے گزر چکی ہیں۔ فرماتے ہیں یکون للفعل مفعول بہ، فعل کے لیے، کسی بھی فعل کے لیے مفعول بہ اس وقت ہوگا متی کان متعدیا، جب وہ فعل متعدی ہوگا، چونکہ فعل لازم کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ نحو صب الساقی ماء، ساقی نے پانی کو چھڑکا۔ اب یہاں صبا فعل ہے، الساقی فاعل ہے، ماء یہ اس کا مفعول بہ ہے، چونکہ صبا فعل متعدی تھا
تو اس کو ایک مفعول کی ضرورت تھی، اور وہ مفعول بہ اس کا ہے ماءً۔ فائدہ پوری توجہ، ہم نے کہا کہ مفعول بہ کب آئے گا کسی فعل کے لیے؟ تو جواب آیا جب وہ فعل متعدی ہوگا تو اس کے لیے مفعول بہ ہوگا، اگر فعل لازم ہے تو اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فائدہ، اس فائدے میں ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا سمجھیں تو لطف آئے گا، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات فعل ہوتا متعدی ہے، لیکن متعدی ہونے کے باوجود بھی وہ نازل منزلہ لازم ہوتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ متعدی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کیسے کہ ہو متعدی تو کیسے اسے ہیں کہ جو تعدی کرے، کہ جو فاعل سے آگے تعدی کرے، مفعول تک جائے۔ آپ کہتے ہیں فعل متعدی ہے لیکن وہ قائم مقام لازم کے ہے، استعمال ہم اس کو لازم کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، نازل منزلہ ہے، لازم ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں وہ وہاں ہے۔ اگر مقصد یہ ہو، پوری توجہ، کہ ہم نے اس فعل کو فقط فاعل کے لیے ثابت کرنا ہے کہ یہ فعل اس فاعل کے لیے ثابت ہے، یہ حدث اس فاعل کے لیے ثابت ہے، پوری توجہ کرنا، وہاں کسی اور کی بات نہ کرنی ہو تو وہاں اگر فعل متعدی بھی ہوگا تو وہ نازل منزلہ لازم ہوگا۔ مثال پڑھتے ہیں، پوری بات سمجھ آئے گی، بہترین بات ہے۔ فرماتے ہیں اذا حذف المفعول بہ، اگر مفعول بہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، موجود نہیں ہے، فعل بے شک متعدی ہے، وَكَانَ الْغَرَض اثبات الفعل لفاعلہ، اور غرض یہ ہے کہ اس فعل کو اس کے فاعل کے لیے ثابت کرنا ہے، من غیر تعلقہ بالمفعول، جبکہ اس کا مفعول سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسے مقام پر نزل المتعدی منزلۃ الفعل اللازم، وہ متعدی نازل منزلہ فعل لازم ہوگا، فَلَمْ يُقَدَّرْ لَهُ مَفْعُول، یہ نہیں کہ وہ متعدی ہے اور مفعول بہ حذف ہے تو ہم مفعول بہ کو مقدر کریں، نہ، وہاں پر اصلاً مفعول مقدر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب وہ متعدی لازم منزلہ فعل لازم ہو گیا تو گویا کہ، یعنی ہم یوں کہیں گے، لازم کا مطلب ہے یعنی گویا کہ یہ لازم ہے، حالانکہ ہے نہیں، ہم کہیں گے گویا کہ یہ لازم ہے، تو جو لازم ہوتا ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لہذا لم یقدر لہو مفعول، اس کے لیے مفعول مقدر بھی نہیں کریں گے، فرض بھی نہیں کریں گے کہ جناب اس کا مفعول مقدر ہے، نا۔ مثال هو ينظم وانتم لا تنظمون، مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا کہ فلاں بندہ شعر کہنے پر، اشعار کہنے پر قدرت رکھتا ہے۔ شعر گوئی والے فعل کو ثابت کرنا تھا کسی کے لیے، مفعول کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، تو اب یہاں پر فعل بے شک متعدی بھی کیوں نہ ہو، وہ نازل منزلہ لازم ہوگا، اور جب لازم ہوگا تو بس اس کے ساتھ کوئی مفعول لفظاً تو ویسے ہی نہیں تھا، مقدر بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہوا ینظم، یعنی وہ ناظم کہہ سکتا ہے انتم لا تنظمون، جبکہ مراد کیا ہے؟ اندہ المقدر علی النظم لیست عندکم، مقصد یہ بتانے کا تھا
کہ اس کے پاس نظم یعنی اشعار گوئی کی قوت ہے، قدرت ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. بس ہم نے اس فعل شعر گوئی کو ثابت کرنا تھا فقط فاعل کے لیے، من غیر تعلق ہی بالمفعول. ٹھیک ہو گیا، ختم. ایک اور سوال تھا کہ مفعول بے کا مرتبہ، کہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول بے ہے، تو اس مفعول بے کو کہاں ہونا چاہیے، اس کا مرتبہ بالکل آسان. فرماتے ہیں الاصل فی المفعول بہ، مفعول بہ میں اصل یہ ہے ان یؤخر عن الفاعل، کہ وہ فاعل سے مؤخر ہو، یعنی ترتیب کیا ہو، سب سے پہلے فعل ہو، فعل کے بعد فاعل ہو، فاعل کے بعد مفعول بہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اصل یہ ہے کہ مفعول بہ فاعل سے مؤخر ہو، فاعل کے بعد ہو، ما لم یفض تاخیرہ عن الی اخلال لفظی او معنوی، جب تک کہ مفعول بہ کا فاعل سے مؤخر ہونا کسی اشکال لفظی یا معنوی کا سبب نہ بنتا ہو. اگر مفعول کو فاعل کے بعد لانے میں کوئی لفظاً اشکال لازم آتا ہو یا معنن اشکال لازم آتا ہو، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ، تو اس صورت میں مفعول کو فاعل پر مقدم کریں گے. یہ میری کتاب میں آ جان جو ہے بحث تقریباً صفحہ نمبر 45 ہے، اور جو میں نے درس ریکارڈ کرائے اس کے مطابق یہ 13واں درس ہے. یہاں سے بات شروع تھی الاصل فی الفاعل ان یتأخر عن الفعل ویتقدم عن المفعول، اور اس کے بعد پھر آگے بات آئی تھی کہ یقدم المفعول علی الفاعل وجوباً، کہ 3 مقامات پر مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. یہ صفحہ نمبر 46 ہے، درس نمبر 13 میں اگر آپ دیکھیں تو. خوب، یہ جہاں پر بات فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَمَا عَرَفْتَ فِي بَابِ الْفَاعِلِ. ختم. فرماتے ہیں کچھ مقامات پر مفعول بہ کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اور کچھ مقامات پر مفعول بہ کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ کیسے جی، ذرا غور کرو. یحذف المفعول بہ اذا دل علیہ قرینۃ بینہ، اگر مفعول بہ پر کوئی قرینہ بینہ، واضح صریح قرینہ، جس شے کے مفعول بہ ہونے پر دلالت کر رہا ہو، وہاں پر اس مفعول بہ کو حذف کیا جا سکتا ہے، قرینہ ہونا چاہیے. خوب، یہ تو بات طے ہوگی. وَذَلِكَ إِمَّا جَوَازًا، بعض اوقات اس قرینے کی بنیاد پر، قرینہ بینہ واضح صریح پر کی بنیاد پر مفعول بہ کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے. جیسے شاربا زیدن، زید نے پیا، فرتوا، اور سیراب ہو گیا. اب یقیناً یہاں پر دیکھو نا، شاربا فعل، زیدن فاعل، آگے فرتوا وہ تو علیحدہ ہو گیا، مفعول کدھر ہے، جبکہ شاربا فعل متعدی ہے. اصل میں تھا شاربا زیدن ماءً، زید نے پانی پیا. اب چونکہ شاربہ غالب طور پر شرب کس کا ہوتا ہے، پانی کا ہوتا ہے. جب میں نے کہا شاربہ زید فرتوا، زید نے پیا اور سیراب ہو گیا، مخاطب کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے پانی پیا اور سیراب ہو گیا. اب دیر قرینہ واضح موجود، ایک لفظ شرب دلالت کر رہا ہے اور دوسرا سیراب ہو گیا. یہ قرینہ بینہ ہے کہ یہاں پر مفعول بہ الماء تھا جو کہ محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. اے شارب الماء. وَإِمَّا وُجُوبًا، یا
مفعول بہ کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. ٹھیک کچھ اچھا واجب کب ہوتا ہے ذرا غور فرمانا. اس کی کچھ مثالیں انہوں نے دی ہیں. ایک مثال، یہ مثال اگر ہدایت النحو میں اس کی بحث ہوئی تھی وہ تھی اذا تنازع الفعلان. وہ بحث اگر بحث تنازع ہے، بڑی مشہور بحث ہے. ہدایت النحو میں میں نے اس پر مفصل جو وہاں موجود تھی پرانی ہدایت النحو، اس میں یہ پوری بحث ہے. نئی میں انہوں نے نکال دی ہے اور بہت ساری علمی باتیں نکال دی ہیں، تو ان میں یہ بھی نکال دی ہے. جو پرانی ہے جو میں نے ریکارڈ کی اس میں یہ تھی کہ اگر دو عامل، بحث یہ ہے یہ نہیں بلکہ آسان یوں کہوں آپ کو، بحث یہ ہے کہ عامل دو ہوں معمول ایک ہو. پہلا عامل کہتا ہے کہ وہ میرا معمول بنے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ میرا معمول بنے. ٹھیک ہے جی. تنازع عاملین کہ دو عامل تنازع کرتے ہیں معمول واحد میں. وہاں پر پھر بحث ہے، بصریوں کا ایک نظریہ ہے، کوفیوں کا نظریہ ہے. مشہور جو ہے بصریوں والا وہ کہتے ہیں کہ اس معمول واحد کو دوسرے عامل کا معمول بنا دیں گے اور پہلے عامل کو معمول کی ضمیر دیں گے. یہ میں نے خلاصہ کیا، یہ ایک بحث ہے. ٹھیک ہوگی. اچھا پھر وہیں کہتے ہیں کہ اگر پہلا عامل اس معمول کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے تو چونکہ مفعول رکن کلام نہیں ہوتا، چونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے، وہاں پر اس کا حذف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے اس اب جب اس کو لکھیں گے پھر سمجھ آئے گی. یہ جو مثال انہوں نے دی ہے یہ اس مورد کی دی ہے. یا مفعول بہ کو حذف کرنا واجب ہوگا. جیسے افدتو و افادنی الصدیقو. افدتو عامل ہے، افادہ بھی عامل ہے. افادہ کہتا ہے کہ الصدیق میرا فاعل بنے، افدتو کہتا ہے کہ الصدیق میرا مفعول بنے. اب الصدیق معمول ایک ہے، عامل دو ہیں. عامل اول صدیق کو اپنا مفعول یعنی عامل اول کے مطابق کیا ہے افدت الصدیقہ، جبکہ عامل دوم کیا ہے افادہ. افادہ کہتے ہیں افادہ نہیں، وہ مفعول بن گیا. انہوں نے کہا کہ ساتھ الصدیقو، افادہ کہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے. اب الصدیق معمول ایک ہے، عامل دو ہیں. تو بصریوں کے نظریے کے مطابق ہم پڑھیں گے افدتو و افادنی الصدیقو. اب کیا کہتے ہیں کہ اس معمول کو عامل دوم افادہ کا معمول قرار دیں گے اور افدتو کو اس معمول کی ضمیر دیں گے. اصل میں پڑھنا چاہیے تھا افدتو و افادنی، لیکن چونکہ افدتو طالب مفعول تھا اور مفعول فضلہ ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں وہاں حذف کرنا واجب ہے. اس لیے ہم نے افدتو کی ضمیر بھی وہاں پر ذکر نہیں کی کیونکہ یہاں مفعول کا حذف کرنا واجب تھا، لہذا ضمیر ہی نہیں دی اور ہم نے کہا افدتو و افادنی الصدیقو. ٹھیک ہو گیا، ختم. فوائد. المفعول بہ خلیق بذکر. میں نے گزارش کی ہے کہ مفعول بہ فاعل کی طرح رکن کلام نہیں ہے، فضلہ ہے، لیکن خلیق کا معنی ہوتا ہے شائستہ ہونا. لیکن مفعول بہ کے لائق یہ ہے کیا کہ مفعول بہ کو کلام میں ذکر کیا جائے. جناب جب یہ رکن کلام ہی نہیں ہے تو پھر کیوں ذکر کیا جائے؟ فرماتے ہیں اس کا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ لِکَوْنِهِ مَقْصُودًا فِي الْمَعْنَى،
کلام سے جو معنی سمجھنا ہے یہ اس میں مقصود متکلم ہے لاتمام الفائدہ، مفعول بہ آئے گا تو کلام اپنا معنی تب جا کر مکمل کرے گی اور اپنے مفہوم اور معنی پر دلالت کرے گی۔ یہ اس کا فائدہ ہے کہ کلام سے جو معنی مقصود متکلم تھا اس کو پورا کرنے میں یہ مفعول فائدہ دیتا ہے، لہٰذا اس کو ذکر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ وَلَكِنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ، لیکن بسا اوقات اس مفعول بہ کو کیا بہتر تھا، خلیق یعنی شائستہ تھا، خوبصورت، بہتر یہ تھا کہ اس کو ذکر کیا جاتا چونکہ معنی کلام، لیکن کبھی اس مفعول بہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ کب؟ اذا کان معروفا، اگر وہ معروف ہو، ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہاں مفعول بہ کیا ہے تو وہاں پر اس مفعول بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے شاربا زیدن فرتوا، پیچھے مثال ہے کہ شاربا زیدن، اب یہاں پر معروف ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ شاربا زیدن ماءن، چونکہ پانی کو ہی غالب طور پر پیا جاتا ہے تو لہذا یہاں ما جو مفعول بہ تھا اس کو محذوف کر دیا گیا۔ راحت الماشیۃ، جانوروں نے چرا، تو جانور کیا چرتے ہیں؟ گھاس چرتے ہیں، یعنی اصل تھا راحت الماشیۃ العشب، عشب کہتے ہیں تازہ گھاس کو، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو ذکر کرنے ضروری نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ مفعول معروف تھا، ہر کسی کو پتہ ہے کہ چوپائے جو وہ چلتے پھرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فرماتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ أَيْضًا طَلَبًا لِلْاخْتِصَارِ، بعض اوقات مفعول بہ کو حذف کیا جاتا ہے اختصار کی خاطر، طلباً شار یعنی کلام تاکہ مختصر ہو جائے، چونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ عربی میں تھوڑی کلام کرنا پسندیدہ ہے، ان کی بنا اختصار پر ہے کہ جتنی کم سے کم الفاظ استعمال ہوں اتنا بہتر ہے، اس خاطر۔ جیسے یغفر اللہ لمن یشاء، اب اصل میں تھا یغفر اللہ الذنوب لمن یشاء، لیکن اختصار کی خاطر کہ اللہ بخش دیتا ہے، کیا بخشتا ہے؟ سب کو پتہ ہے، لمن یشاء یعنی گناہوں کی بات ہو رہی ہے، تو لہذا اس لیے اختصار کی خاطر یہاں ذنوب مفعول مطلق تھا، مفعول بہ تھا جس کو حذف کیا گیا۔ الی غیر ذلک من الاعتبارات التی تراها بالتفصیل فی کتب البیان، مختصر معنی یا جواہر البیان کا پڑھیں گے تو وہاں پھر ایسے مقام بہت ہیں کہ مفعول بہ کو حذف کہتے ہیں، کبھی تعظیم کے لیے، کبھی تحقیر کے لیے، کبھی پتہ نہیں ہو تناسب فواصل فلاں فلاں، بہت سارے مقامات لکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، آخری اور مختصر سی بات ہے، قد یحذف عامل المفعول بہ، بعض اوقات مفعول بہ کو ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ اچھا، کہاں پر؟ اما سمان، کبھی تو سمائی طور پر، سمائی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ جہاں ہم نے عرب والوں سے سنا کہ عرب والے اس کو ذکر نہیں کرتے، حذف کرتے ہیں، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، سمان ہم نے سنا کہ عربی اس کو ذکر نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ جیسے اہلاً و سہلاً، ہمارے ہاں بھی اہلاً و سہلاً کا لفظ چلتا ہے، جبکہ اصل تھا اتیت اہلاً و تأت سہلاً، اتیت اور و تأت فعل تھے جو کہ عامل تھے ان کے اور وہ حذف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَإِمَّ قِيَاسًا، اور بعض جگہ پر فارمولہ ہے، اس فارمولے، اس قیاسی طور پر قانون کے تحت وہاں حذف کیا جاتے ہیں عامل کو۔ مثلا ذَلِكَ يَكُونُ جَوَازًا فِي جَوَابِ الْاِسْتِفْهَامِ، استفہام سوال کے جواب میں بھی جائز ہے کہ عامل کو ذکر نہ کریں، فقط مفعول بہ کو ذکر کریں۔ جیسے ایک شخص نے سوال کیا من ضربتا، تو نے کس کو مارا؟ آپ جواب میں کہیں زیدن، فقط مفعول بہ کو ذکر کریں اور ضربتو جو اس کا عامل تھا اس کو ذکر نہ کریں، یہ جائز ہے۔ او وجوباً، اور بعض اوقات
اس عامل مفعول بہ کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ وہ کہاں پر؟ انشاءاللہ اس کی بات آگے آنی ہے، یہ باب اشتغال اور باب ندا اختصاص، انشاءاللہ وہاں پر یہ ساری بات کہ یا عبداللہ میں ادو جو ہے یا سلمان منا اہل البیت سے پہلے یہ اختصاص کا مقام ہے، یہاں پر کون سا عامل ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔